تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے۔ اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی راجح ہے، یہی درست اور بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر، اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماعہ، ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا، مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لیے، یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے، لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی ہے نماز کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں نماز کو آ جاؤ، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یا اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو اور کب، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے